خاصا جب بھی سیاسی جماعتوں سے اور سیاستدانوں سے بات ہوتی ہے تو سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، اور جب تک رول آف لا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور اگلا ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ رول آف لا کو روکا کس نے؟ کون ہے جو رکاوٹ بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دے رہا؟ تو اس بات پہ ہمیشہ حکومت کے اور اپوزیشن کے لوگ ہنس پڑتے اور کہتے ہیں کوئی نادیدہ طاقتیں ہیں جو اس ملک میں رول آف لا قائم نہیں ہونے دے رہی۔ آج تک کوئی ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ وہ نادیدہ طاقتیں کون ہیں جو اس ملک کو ترقی یا اس ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ عادل گیلانی صاحب، کیا اس ملک کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسا ادارہ جو ان کو نہیں چلنے دے رہا؟ اس ملک کی ترقی میں اس ملک کے حکمران رکاوٹ ہے، جن کو ہم الیکشن پہ ووٹ دے کے لے کر آتے ہیں۔ سیاستدان جو حکمراں ہیں، سیاستدان لے لیں یا آرمی جنرل لے لیں، جو بھی لے لیں، کیونکہ اتفاق ہے اور عجیب سی بات ہے کہ جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جمہوریت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ میں جمہوری ہوں، اور جہاں پہ جمہوریت کا نظام آتا ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن چلتا جا رہا ہے۔ جو اپوائنٹمنٹ ہے، جو میرٹ کو اس وقت جو ہے پاکستان کے اداروں میں جو لاس ہو رہا ہے وہ بیکاز میرٹ پہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا کسی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا۔ اب جو پر آپ ایم ڈی سے کہیں کہ جی آپ فلانی 6000 آدمیوں کو آپ رکھیں، وہ کہے گا جی رول میں اجازت نہیں ہوگی، آپ کس رول سے اپوائنٹ ہوئے ہیں؟ تو میرٹ کا یہ نظام جو ہے خراب ہے، اور رول آف لا جو ہے، میں نے آپ سے یہ کہا کہ کیری لوگر بل کے اندر کنڈیشن ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو فنڈ نہیں آئیں گے، اور رول آف لا کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت کورٹ کا نظام ہے وہ اپلیکیشن اور رول آف لا وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ پبلک پروکیورمنٹ رول کی اپلیکیشن ہم کرائیں گے، حالانکہ یہ اپلیکیشن اچھا دیکھیے یو ایس ایڈ جو ہے نا وہ آپ کو تسلیم کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں، ایک میکینزم بنائیں جس سے جس کی کمپلین ہوگی امداد کے بارے میں وہ آن لائن ہو جائے گی، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں وہاں آپ کو فوری طور پر مل جائے گی۔ لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، جو سیاسی سسٹم ہے، وہ آپ کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری رپورٹس غلط ہوتی ہیں۔ رپورٹس کی تو چھوڑ دینا، اس وقت ہم رپورٹ کی بات کریں، رپورٹ غلط ہوتی ہے، چلے مان لیں گے رپورٹ غلط ہوتی ہے۔ رپورٹ غلط یہ ہوتی ہے کہ اب جو رپورٹ 23 اکتوبر کو کرپشن کی رپورٹ آ رہی ہے، اس کے اندر سی پی آئی، جس کے اندر کے 2001 سے لے کے 2003 تک پاکستان جو ہے وہ 26 نمبر پہ تھا موسٹ کرپٹ، اور بنگلہ دیش موسٹ کرپٹ تھا، اور 2009 میں جو ہے بنگلہ دیش اور پاکستان برابر آ گئے، اور اس دفعہ کی رپورٹ آئی آپ دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں کیا فرق ہے۔ ان کا ٹاکا جو ہے اس وقت جو ہے 60 روپے کا، ہمارا جو ہے وہ ڈالر کا ہمارا 85 روپے کا، جبکہ وہ برابر تھا۔ تو یہ چیزیں رپورٹ نہیں آتی، رپورٹ کو آپ ریئلٹی میں دیکھیں تو جہاں پہ کرپشن ہے وہاں کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پہ کرپشن کم ہے وہاں کی اکانومی بہتر ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی بہتر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کاٹھی صاحب، کرپشن ہے پاکستان میں؟ اس میں کیا شک ہے؟ کہاں پہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کرپشن یہ ہر جگہ ہے؟ ہر جگہ یہ تو ماننا پڑے گا۔ آپ کی وزارت میں بھی نہیں، آپ کی وزارت پاک ہے، آپ یہاں تک نہ جائیں، میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، وزارت تعلیم میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ سب میں ہے، سب میں ہے۔ اس کو ٹھیک کس نے کرنا؟ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، جمہوری حکومتوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ حکمرانوں کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں چاہیے، وہ یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ لگژری نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے۔ اس کو ہر قیمت پہ ختم ہونا چاہیے کرپشن۔ میں کہتا ہوں لیٹ اس اسٹارٹ فرام دس کیری لوگر بل۔ ہاں کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم شروع کر لیں۔ ہم یہ بتائیے کہ اسٹیل مل سے کیوں نہ کریں؟ دیکھیں اسٹیل مل سے کیوں نہ کریں جس میں 26 اسٹیل مل سے شروع کر لیں، کہیں سے شروع کر لیں۔ آ گئے ہیں 26 کروڑ روپیہ، اور کہیں سے شروع کر لیں، لیکن سسٹم کو تو چلنے دیں۔ جس شخص نے یہ پیسے کھائے 2.5 سال کا جو عرصہ مقرر ہے، ذاتی دوست یہ ساری چیزیں 2.5 سال بعد نکلتی ہیں۔ پہلے شروع دن سے ہی اس کو سٹارٹ کر لیا جانا چاہیے، پھر یا حکومت ہی نہ، آپ رائے عامہ کو تسلیم ہی نہ کریں۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، میری بات سنیں، اسٹیل مل سے بات یہ نہیں، سی آئی اے سے کر لیں کہ جن کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ صدر صاحب کے دوست ہیں، ذاتی دوست ہیں، ہٹا دیں۔ یہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، میں اس میں کوئی بحث کرنے مجھے نہیں معلوم۔ 4 این آر زدہ 4 وزراء کو آپ نکال دیں۔ کورٹ نے کہا ہے کہ وہ لوگ، میں تو جانتا ہوں اپنے آپ کو، اپنی ریاض لال جی کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں سرمایہ داروں سے ہمارا کیا تعلق؟ آپ کی حکومت کا تو ہے نا، میں یہی تو آپ کو کاٹھیا صاحب کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو اسٹیل مل کے چیئرمین ہیں ان کو کس نے لگایا تھا؟ سوال ہے، بتائیے۔ انڈیا نے لگایا تھا، افغانستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے لگایا تھا۔ گورنمنٹ کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ اوکے، کرپشن نکلی ہے وہاں سے یا نہیں نکلی؟ کرپشن ہے، اس کو آپ نے کیا کیا؟ فیس اپ ہونا چاہیے۔ کیا کیا آپ نے؟
دیکھیں اس سوال کا دیکھیں بات یہ جاوید چوہدری صاحب آپ کو کون روک رہا ہے رول آف لا سے؟ مجھے یہ بتائیے کاٹھی صاحب، کوئی بھی نہیں روک تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ لیکن چلنے نہیں دیا جا رہا، کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ کون نہیں چلنے دے رہا؟ یہ بالکل بس آپ کو فالس ایکسکیوزز ہیں۔ آپ کو اسٹیل مل کے چیئرمین کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے سے کس نے روکا جی بتائیے؟ پی آئی اے نیچے جا رہی ہے، کرپشن ہے، مجھے آپ نقصان میں جا رہی ہے، آپ کو کس نے روکا؟ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اہلی کرپشن رکاوٹ ہے اس میں، یہ خود کرپٹ ہے جی بالکل۔ کاٹیا صاحب پرسنلی نہیں، لیکن ان کی حکومت کی اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کی حکومتیں رہی ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ سر آپ لے لیں، ایوب سے لے کر اب تک یہاں بات کریں، میں یہی بات کر رہا ہوں، جائیں کیوں نہ جائیں؟ وہ ایکسکیوز نہیں بن ماضی سکتا، کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ آپ کی توجیہ نہیں بن سکتی، توجیہ نہیں بن سکتی، انہوں نے گناہ کیا تھا لہذا ہم بھی گناہ کریں گے۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ تو بات نہیں ہے۔ تو صاحب ان کی دیکھیں ان کی پرائیورٹی نہیں ہے احتساب، جس کی وجہ سے آج تک احتساب کا بل قومی اسمبلی کیوں نہیں پرائیورٹی میں، کیونکہ وہ وہاں ان کے جو اکابرین ہیں ان میں سے ان کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشن جناب صدر کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، جناب وزیر داخلہ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، اور ان کی بے حساب ایلیگیشن لگائے جس نے بھی لگائے کیوں غلط لگائے گئے؟ جناب میں آپ مفت کی سزا بھگتی انہوں نے، اگر غلط نہیں لگائے گئے تو غلط لگائے گئے، عدالت کی اور اب تک نیت صاف نہیں ہے، اب تک ان کو روکا جا رہا ہے عدالت سے۔ صدر صاحب کے اوپر جو الزامات لگے غلط، دیکھیے انٹرنیشنل کیا کہہ رہی ہے؟ الزامات ہیں، جب تک پروف نہیں ہو جائے اس کو جو ہے حقیقت میں نہیں بدلا جا سکتا۔ مگر ایک چیز یہ ہے کہ اس حکومت کے پہلے جو مشرف کی حکومت تھی اس میں 59 کیسز نیب میں فائل کیے تھے پیپل پارٹی نے الزامات پہ کرپشن کے۔ وہ کیسز جو ہیں وہ 2008 سے جب سے حکومت آئی ہے ایک کیس نہیں کھلا ہے۔ کیوں نہیں کھلا کاٹیا؟ یا اس کے نیب کے لاء کے حساب سے اگر الزامات لگاتے ہیں، اگر وہ غلط پروف ہوتے ہیں، جو سزا اس میں مجرم کی ہے وہ سزا الزام لگوانے کو ہوگی۔ ہاں جی، کیوں نہیں کس نے روکا ہے؟ سیدھی بات ہے، میں ایسی وزارت تعلیم کا تھا اس میں کوئی، اس میں سبوں کے تھے، چیز یہ ہے کہ ول فائٹ کرپشن نہیں ہے حکومت میں۔ یہ حکومت ول پیدا کر لے، خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے یہ 50 سال رہے گی، لیکن صرف احتساب اگر یہ ول تو پیدا کر لے۔ ہم اب کہتے ہیں کہ اگر پیپکو میں، جس کو پاکستان کے عوام اپنا پیٹ کاٹ کے ہر سال 180 ارب روپے دے رہے ہیں، پیپکو کی بہتر انتظام کے لیے وہاں جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے 50% تک لاسز ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیری لوگر کی امداد نہیں چاہیے، صرف ول چاہیے گورنمنٹ کی کہ ہم بہتر کراچی شہر میں 2.5 لاکھ کنڈے ہیں جس میں وہ بجلی چوری کی جاتی، آپ وہی اتروا دیں کاٹیا صاحب، کیا فرق پڑتا اس سے؟ یہ تو پورے ملک میں ہے، ایسے علاقے میں جو بل نہیں دیتے، بات کر رہے ہیں عجیب سی بات کریں کاٹی، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہے اور آپ بھی میری طرح اتنے ہی مجبور ہیں جتنے دوسرے لوگ مجبور ہیں، اور حکومت کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہونا ہے، آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کو رکنا چاہیے، یہ سسٹم ایک ایوالو ہوگا تو پھر بات۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے خواجہ صاحب، بریک کے بعد واپس آ